اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پروگرام مفہوم عبادت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عبادت معرفت کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ کی خالص عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معرفت ہو۔ معرفت جتنی زیادہ ہوگی، عبادت اتنی ہی کامل ہوگی۔ وقت اطاعت الہی میں بسر ہوگا اور عبادت الہی کے لیے رغبت بڑھے گی۔ عبادت کے سلسلے سے سورہ ہجر کی آیت نمبر 98 اور 99 میں اعلان الہی ہو رہا ہے۔ تو اب اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کیجیے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیے، اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تاریخ میں ہمیں علی ابن ابی طالب کے جیسا عبادت گزار نظر نہیں آتا۔ حضرت علی علیہ السلام اللہ کی مخلصانہ اور عاشقانہ عبادت کرتے تھے۔ بندگی سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید میں غور کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی کس قدر اہمیت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام عرفان الہی کے بلند ترین درجے پر فائز نظر آتے ہیں۔ آپ کی دعا و مناجات کا مطالعہ کریں یا نہج البلاغہ کے خطبوں پر نظر ڈالیں تو توحید کے اقرار اور عبادت کا ایک الگ ہی انداز نظر آئے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بارگاہ اہدیت میں عرض کرتے ہیں کہ میرے معبود، میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی اور نہ جہنم کے خوف سے کی ہے۔ میں نے تجھے عبادت کا مستحق پایا، بس تیری عبادت کی۔ میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تو میرا معبود ہو۔ میں نے تجھے ایسا ہی رب پایا جیسا میں چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام رات رات بھر جاگ کر نماز پڑھتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے اور وقت کو عبادت الہی میں بسر کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے زندگی کے ہر مرحلے میں اس طرح سے عبادت کی کہ اللہ نے آپ کی قدردانی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی عظمت کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ کبھی فرمایا ذکر علی عبادت ہے، کبھی فرماتے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بس یہ بات واضح ہے کہ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو قربت الہی کی خاطر انجام دیا جائے عبادت کا درجہ رکھتا ہے، جیسے کہ کسی پر احسان کرنا، نیکی کرنا، اطاعت رسول ہو، یا یہ کہ یتیم پروری۔ ہمیں زندگان یہ حضرت علی علیہ السلام میں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ بس جب عبادت کے لیے آمادہ ہوں تو شیطان کے شر سے پناہ طلب کریں، جس طرح سے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 اور 99 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں۔ شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ دین اسلام میں عبادت کی تعلیم اس طرح دی گئی ہے کہ عبادت زندگی کا حصہ ہے۔ کسی بھی پیغمبر کی تعلیمات عبادت الہی سے خالی نظر نہیں آتی۔ کچھ عبادتیں اجتماعی ہیں تو کچھ انفرادی، سب کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ نماز بندگی کی علامت ہے۔ اب اگر انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا یہ کہ تنہائی میں نماز ادا کر رہا ہے، اللہ سے ہی رجوع کر رہا ہے، اس کی ہی طرف متوجہ ہے، اس کی ہی رضا حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ بس زندگی کے اور مختلف کام، چاہے یہ کہ علم حاصل کرنا ہو یا تلاش معاش، عبادت ہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نماز کا حق اس طرح سے ادا کیا کہ سجدے میں ہی آپ کو شہادت کا شرف حاصل ہوا، اور آپ نے اپنے وقت آخر فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عبادت کے بارے میں نہج البلاغہ کا نظریہ عرفانی نظر آتا ہے۔ عبادت کے سلسلے سے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک ایک گروہ خدا کی پرستش کرتا ہے حصول اجر کے لیے، بس یہ تاجروں والی عبادت ہے، اور ایک دوسرا گروہ خوف کی وجہ سے اس کی عبادت کرتا ہے، بس یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس کی عبادت ادائے شکر کی نیت سے بجا لاتا ہے، تو یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، بس چاہیے کہ اللہ کی خالص عبادت کرے۔ اپنی ایک دعا میں آپ عبادت الہی کا بیان اس طرح سے کرتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نعمت کا والی، ہر نیکی کا مالک، ہر بدی کو دور کرنے والا، ہر رغبت کی انتہا،
ہر تمنا کو بڑھ لانے والا اور کوئی طاقت و قوت تیرے علاوہ نہیں۔ آگے دعا میں اس طرح سے ملتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی اپنی مخلوق پر مہربان، اپنے بندوں پر مہربان، حالانکہ خود ان سے بے نیاز ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر مخفی چیز سے باخبر ہے، ہر راز دل کا گواہ، اور جس چیز پر چاہے کرم کرے۔ جو تیری مرضی ہوتی ہے وہی کرتا ہے۔ اے زندہ حقیقی، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو عالمی غیب حضور، مہربان اور رحم کرنے والا، آسمان اور زمین کا خالق، بے مثال، صاحب جلال و اکرام ہے۔ تو ہی گناہ بخشتا ہے اور تیری ہی بارگاہ میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ بارگاہ الہی میں توبہ کریں، اس سے ہی طلب کریں، اس پر ہی یقین رکھیں۔ وہ ہی مالک ارض و سما، مالک حقیقی، گناہوں کو بخشنے والا اور لائق عبادت اور خیر و عافیت عطا کرنے والا ہے۔ اس کی ہی عبادت کریں، شیطان کے شر سے پناہ طلب کریں۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔